السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ بڑھتے ہیں ہماری ناول کی جانب۔ صاف شفاف سڑک کی چکنی سطح پر پھسلتی سفید رنگ کی آڈی تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھی۔ آگے پیچھے موجود گارڈز کی گاڑیاں اس وائٹ آڈی کی سیکیورٹی کے لیے چل رہی تھی۔ یہ گارڈز تھے جو اپنے باس کے سعودی سے پاکستان آنے کے ایک گھنٹے بعد یہاں پہنچے تھے۔ یہ بھی اکرما کے آرڈر سے ہوا تھا۔ نہ جانے اسے کیا تحفظات تھے کہ وہ خود فیملی سمیت اپنے پرائیویٹ جیٹ سے آنے کے بجائے ایک انٹرنیشنل ایئر لائن سے پاکستان آیا تھا، اور اس کے ایک گھنٹے بعد ہی ان کے گارڈز بھی اسی ایئر لائن کے دوسری فلائٹ سے ان کے پاس پہنچ گئے تھے۔ پھر اکرما کے گارڈز تو اس کے پاس چلے گئے تھے اور سلطان اطلال کی سیکیورٹی گارڈز ان کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اس وقت اپنی وائٹ آڈی میں موجود سلطان اطلال فون پر اکرما سے بات کر رہے تھے اور اعظم بے چینی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، جبکہ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھا ابوبکر ایکسائٹڈ سا اپنے فون پر باہر روشنیوں سے جگمگاتے شہر کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ یہ کام وہ کافی دیر سے کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے شہر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں سلطان اطلال کی ان کے دوست کے ساتھ ملاقات کے دوران بھی وہ ہوٹل کے باہر اور اندرونی تمام نظاروں کو اپنے فون کے کیمرے میں قید کر رہا تھا۔ یہ ملاقات دراصل ایک اعزازی دعوت تھی جو سلطان اطلال کو ان کے پاکستان آمد کی خوشی میں دی گئی تھی۔ گو کہ اکرما کی ہدایت کے مطابق سلطان اطلال نے اس ملک میں اپنی آمد کو کافی حد تک خفیہ رکھا تھا، مگر ان کے دوست کو نہ جانے کیسے اس بارے میں خبر لگ گئی تھی۔ تبھی یہاں آتے انہیں اپنے دوست کی کئی ساری کالز موصول ہوئی تھی۔ وہ انہیں فیملی کے ساتھ رات کو ڈنر پر انوائٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ دراصل سلطان اطلال کے دوست اس شہر کی ایک مشہور و معروف سیاسی شخصیت تھے۔ سلطان اطلال کے ان کے ساتھ کاروباری روابط بھی تھے، اسی لیے نہ چاہتے بھی اپنی آمد کے پہلے ہی دن انہیں دوست کے پراسرار بلاوے پر ڈنر کے لیے آنا پڑا۔ سلطان اطلال اپنے ساتھ بس اعظم کو لانا چاہتے تھے، مگر ابوبکر اپنے گھومنے کے شوق کی وجہ سے ضد کر کے ان کے ساتھ چلا آیا، جبکہ عمر اپنی ماں کے ساتھ گھر پر ہی رک گیا تھا۔ ویسے بھی اسے زیادہ کسی سے ملنا جلنا یا پارٹیز کرنا پسند نہیں تھا۔ اس معاملے میں وہ اکرما پر چلا گیا تھا۔ خود پسند ہی نہیں، تھوڑی موڈی اور مغرور طبیعت کا بھی تھا، جبکہ اکرما اور سلطان اطلال بالکل جیسا۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ عمر اور اکرما فطرتاً بالکل سلطان اطلال پر پڑے تھے۔ دونوں باپ کی طرح مغرور ہونے کے ساتھ خاصے ریزرو نیچر کے اور تنہائی پسند واقع تھے۔ بہت جلد کسی سے گھلتے ملتے یا مانوس نہیں ہوتے تھے، لیکن آبان اور ابوبکر بہت ملنسار اور عاجزی پسند تھے۔ ان کے گھر میں مشہور تھا کہ ابوبکر اور آبان گھر کے سرونٹس کے ساتھ بھی آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا سکتے تھے، اور واقعی ایسا کئی بار ہو بھی چکا تھا۔ آبان اپنے ڈرائیور کو تو ابوبکر مالک کے ساتھ بیٹھ کر بھی آرام سے کھانا کھا لیتے تھے۔ دونوں بھائی فطرتاً تہمینہ کا پرتو تھے، بے حد خوش اخلاق اور نرم مزاج والے، جبکہ اعظم موڈی طبیعت کا تھا، اپنے موڈ کے حساب سے ریئیکٹ کرتا تھا۔ جیسے کچھ دیر پہلے وہ سلطان اطلال کے ایک بار کہنے پر ہی ان کے ساتھ آنے پر فوراً راضی ہو گیا تھا، اور ڈنر کے دوران بے حد خوشگوار موڈ کے ساتھ سب کے ساتھ پیش بھی آیا تھا۔ ابوبکر بڑے بھائی کا یہ خوشگوار انداز دیکھ کافی حیران ہوا تھا کہ یہی اعظم تھا جو بیت السلطان کے اپنے عالیشان بیڈ روم میں ہمیشہ تنہا ہی رہنا پسند کرتا تھا اور محفلوں سے دور بھاگتا تھا، مگر آج وہ باپ اور بھائی کے ساتھ خوب چہک رہا تھا۔ شاید رباب سے ملنے کی خوشی تھی۔ رباب کے حصول کے لیے قدم بہ قدم آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ بھائی کے متعلق سوچتے ابوبکر نے سر جھٹک کر دوبارہ ویڈیو بنانی شروع کر دی تھی۔ وہ سب بھائی اپنے باپ کے ساتھ تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا گھوم چکے تھے، اور ابوبکر کے پاس اپنے غیر ملکی سفر کی یادیں ایسی ویڈیوز کی صورت موجود تھی۔ اکرما، تمہیں یہ کام میں نے اسی لیے سونپا ہے کہ تم نے آج تک خود کو دیے ہر چیلنج کو پورا کیا ہے۔ تم مجھے مایوس نہیں کرنا۔ جہاں جانا جاؤ، زمین کھودو یا آسمان چھان مارو، مگر اس لڑکی کو ڈھونڈو۔ تم ابھی نکل جاؤ اور اپنے ساتھ آبان کو بھی لے لو۔ صبح ہم لوگ بھی فیصل آباد کے لیے نکل رہے ہیں۔ سلطان اطلال کی تیز آواز پر ویڈیو بناتا ابوبکر چونک گیا تھا، یعنی وہ مزید ایک نئی سٹی ایکسپلور کرنے والے تھے۔ ابوبکر سنتے خوش ہوا تھا، جبکہ سلطان نے بیٹے کو حکم دے کر کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ بابا، کیا ہوا؟ کیا کہا اکرما نے؟ سلطان اطلال کے پاس بیٹھے اعظم نے بے قراری سے پوچھا۔ کچھ نہیں اکرما، بہت جلد رباب تک پہنچنے والا ہے، تم فکر مت کرو۔ اکرما، سلطان خود کو دیا کوئی ادھورا کام نہیں چھوڑتا، اس کام کو بھی بہت جلد مکمل کر لے گا۔ صبح تم ہمارے ساتھ فیصل آباد چلو گے، تمہاری رباب کا پتہ وہیں کہیں سے ملے گا۔ پریشان مت ہو، بہت جلد تمہیں مل جائے گی، بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی آمیز انداز بولے، اور اعظم باپ کی تسلی پر خاموشی سے اسبات میں سر ہلا گیا تھا۔
باپ کی طرح اسے بھی اکرما کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا، تبھی وہ مطمئن ہو گیا تھا، مگر اس کے پاس بیٹھے سلطان اطلال کا ذہن مختلف سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا کہ اچانک ان کی نظر گاڑی کی ونڈو سے کچھ دوری پر واقع خوبصورت سفید ماربل اور شیشوں سے بنی جگمگاتی مسجد پر پڑی تھی، جو باہر سے دکھنے میں بے حد خوبصورت اور پرکشش تھی۔ بنا پل کے جھپکائے ٹکٹکی باندھے مسجد کو دیکھنے لگے۔ جب ان کی گاڑی مسجد کے سامنے سے گزرنے لگی تو انہوں نے ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی رکوا دی تھی۔ ڈرائیور، گاڑی روکو، وہ اختیار بولے تھے، اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ ان کی گاڑی کے آگے پیچھے موجود سیکورٹی گارڈز کی گاڑیاں بھی رک چکی تھی۔ کیا وہ بابا یہاں گاڑی کیوں رکوائی ہے؟ سلطان اطلال کے پاس بیٹھا حزم ان سے پوچھنے لگا۔ مجھے اس مسجد کے اندر جانا ہے حزم، باہر سے دیکھنے میں بے حد خوبصورت لگ رہی ہے، دیکھتے ہیں اندر سے کیسی ہے۔ مسجد کو دیکھ کر کھوئے کھوئے انداز بولے تھے۔ ہاں بابا چلے، میں نے عشاء نہیں پڑھی، میں بھی نماز ادا کر لوں گا، ابو بکر نے باپ سے کہا تھا، اور سلطان اطلال اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ مسجد کو دیکھنے لگے تھے۔ گو کہ ان کے ملک میں بھی خوبصورت اور عالیشان مسجدوں کی کمی نہیں تھی، اور وہ خود ملکوں گھومتے تھے۔ مختلف یورپی اور امریکی ممالک کے سوائے ایشیا کی ترقی یافتہ ممالک کے دوروں کے دوران ہزاروں خوبصورت جدید طرز کی تعمیر پر بنی مساجد کو بھی دیکھ چکے تھے، جو خوبصورتی، اسٹرکچر، ڈیزائن اور سہولیات کی بنیاد پر دنیا بھر میں اتنی اپنی مثال آپ تھی۔ وہ ان مساجد میں جا کر نماز بھی ادا کر چکے تھے، مگر کہیں پر بھی ان کی ایسی کیفیت نہیں ہوئی تھی جیسی اس خوبصورت مسجد کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ مسجد جس قدر خوبصورت باہر سے نظر آ رہی تھی، اس سے زیادہ پرکشش اس کے طرف سے پھوٹتا ہوا انجانا سا نور تھا، جو سلطان اطلال کو بری طرح اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ مگر بابا رات بہت ہو گئی ہے، اس وقت تو مساجد بند ہو جاتی ہے، یہ مسجد اس وقت کھلی ہوگی کیا؟ اعظم نے ذرا سی گردن ترچھی کرتے ہوئے باہر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں نظر آتی مسجد کو دیکھ کر کہا تھا۔ ابو بکر، دیکھاؤ کہ مسجد کا داخلی دروازہ کھلا ہے یا نہیں؟ سلطان اطلال نے ابو بکر کو حکم دیا تھا۔ ابو بکر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اگلی گاڑی کے پاس موجود گارڈز کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور باپ کا پیغام دے کر مسجد کی جانب دوڑایا۔ رات کے 11 بجے تھے۔ عموماً اس وقت مساجد کے دروازے وغیرہ بند کر دیے جاتے ہیں، مگر اس مسجد کا دروازہ خوش قسمتی سے بس پھیڑا گیا تھا، اندر سے مقفل نہیں تھا۔ گارڈز دروازہ کھول کر اندر چلا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک بزرگ شخص کے ساتھ واپس آیا، جو سیدھے سلطان اطلال کی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ سلطان اطلال نے آنے والے کا سرتاپا جائزہ لیا۔ اپنے ظاہری حلیے سے وہ مسجد کے امام لگ رہے تھے۔ سلطان اطلال انہیں دیکھ کر گاڑی سے باہر نکل آئے، مگر ان کے باہر آتے ہی مسجد سے آنے والے شخص نے بے حد چونک کر بغور سلطان اطلال کے چہرے کو دیکھا۔ سفید براق چہرے پر ان کی پلکوں اور بھووں کا رنگ وائٹ گولڈن تھا۔ وہ عام انسانوں سے الگ ایک غیر معمولی شخصیت کے حامل شخص لگ رہے تھے۔ جسم پر موجود سفید جبہ اور سفید اسکارف بتا رہا تھا کہ ان کا تعلق کس ملک سے ہے۔ انہیں یہ چہرہ ایک ایسے چہرے سے مشابہ لگا جسے وہ روز دیکھتے تھے، مگر پھر سلطان اطلال کے ظاہری حلیے کو دیکھتے ہوئے سر جھٹک کر رہ گئے تھے۔ السلام علیکم، میں اس مسجد کا مؤذن محمد ذاکر ہوں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے ہمہ وقت کھلے رہتے ہیں۔ آپ کو اندر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، آئے اندر آئیں۔ ذاکر صاحب نے عربی میں کہتے ہوئے سلطان اطلال سے مصافحہ کیا تھا، خوش دلی سے ان کا مسجد میں خیر مقدم کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ کی مسجد بے حد خوبصورت اور پرکشش ہے، اس لیے میں خود کو اندر آنے سے نہیں روک سکا۔ سلطان اطلال نے جواباً اردو میں بات کر کے اپنے سامنے کھڑے ذاکر صاحب کو حیران کر دیا۔ ان کی زبان سے اتنی شستہ اردو سن کر کچھ دیر حیران ہونے کے بعد مسکرا دیے۔ الحمدللہ، بس یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے گنہگار بندوں کو اتنی توفیق دی۔ ہم نے تو اس رب کی خوشنودی کے لیے اپنی طرف سے ایک ادنا سی کوشش کی ہے، جسے قبول کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ویسے اس مسجد کی تعمیر کا ذریعہ اللہ نے اپنے جس بندے کو بنایا وہ اندر مسجد میں ہی موجود ہے۔ آئے میں آپ کو ان سے ملواؤں، بہت ہی نیک اور مخلص شخص ہے۔ سلطان اطلال ذاکر صاحب کی بات سن کر ابو بکر کو اعظم کے ساتھ اندر آنے کا اشارہ دیتے ہوئے خود مسجد کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ ابو بکر بھی گارڈز کے ساتھ اعظم کو اس کی ویل چیئر پر بٹھانے لگا تھا۔ نعمت مسجد۔ سلطان اطلال مسجد کے داخلی دروازے کے اوپر پرندہ سنہری الفاظ کو پڑھتے مسجد کے اندر چلے گئے۔ مسجد جتنی خوبصورت باہر سے تھی، اندر سے بھی اتنی ہی حسین تھی۔ پہلے فلور پر بڑے سے کھلے صحن کے بعد گول ستونوں والے وسیع و عریض برآمدے بنے تھے۔ صحن میں ایک لائن سے نصب پیڑوں کی قطار داخلی دروازے سے بائیں طرف اوپر کو جاتی سیڑھیوں تک تھی۔ پیڑوں نے مسجد کے آدھے صحن کو کور کیا ہوا تھا۔ پیڑوں کے بائیں طرف سفید ماربل کی اوپری جاتی صاف ستھری چوڑی سیڑھیاں اور دائیں طرف خوبصورت وضو خانہ بنا ہوا تھا۔ صحن سے آگے وسیع و عریض برآمدہ تھا، جس کی چھت جگمگاتے شیشوں اور سفید ماربل سے بنائی گئی تھی۔ چھت میں جگہ جگہ نصب سفید روشنیوں والے جھومر
پورے ماحول کو جگمگاتی روشنیوں سے منور کر رہے تھے۔ برآمدے سے صحن تک کا حصہ ان سفید روشنیوں سے بقیہ نور بنا ہوا تھا۔ فرش پر لگا خوبصورت ماربل شیشے کی روشنیوں سے شیشے کی طرح ہی چمک رہا تھا۔ سارا ماحول بے حد روحانی اور پرسکون تھا۔ ایک ٹھنڈا میٹھا سا فرحت بخش احساس تھا جو آنکھوں کے راستے روح میں اترتا جا رہا تھا۔ سلطان اطلال ستائشی نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے ذاکر صاحب کو اپنے متعلق بتاتے بھی جا رہے تھے۔ پھر ذاکر صاحب انہیں ساتھ لیے مسجد کے وسیع عریض ہال میں چلے آئے۔ یہاں بیک وقت تو ڈھیروں لوگ ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے تھے۔ باہر برآمدے جیسا نظارہ اندر کا بھی تھا۔ خوبصورت سفید ماربل اور شیشوں سے بنی چھت سفید فانوس سے سجی تھی اور سفید ماربل کے دیواروں والے ہال میں بچھی سفید فرشی نشست پر کافی لوگ بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ خطاب کر رہے تھے۔ شاید یہ کوئی تبلیغی جماعت تھی۔ سلطان اطلال دھیرے دھیرے چلتے سب کے پاس چلے آئے اور پھر ان کی نظر سب لوگوں کے بیچ بیٹھے ایک بارش بزرگ پر پڑی تھی جو آسمانی کرتا شلوار ملبوس تھے، سفید صافہ باندھے۔ ان کے چہرے پر پھیلا نور تقدس پہلی ہی نظر میں سامنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ بزرگ بھی سلطان اطلال کو دیکھ چکے تھے، تبھی ان کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی اور وہ ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم۔ سلطان اطلال نے وہاں موجود ہر شخص کو سلام کیا۔ بزرگ اب انہیں بغور دیکھتے ہوئے پاس چلائے۔ اسی وقت ابو بکر اعظم بھی اندر داخل ہوئے تھے اور باپ کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے۔ اس بار بزرگ کی آنکھیں مزید حیرت سے پھٹنے لگی تھی۔ وہ کبھی سلطان اطلال کو، کبھی اعظم اور ابو بکر کو دیکھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے سلطان اطلال کا سلام بھی نہیں سنا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ بزرگوار نے پوچھا تھا۔ ان کی آواز سے بھی شدید حیرت چھلک رہی تھی۔ میرا نام سلطان اطلال ابن الحشیمی ہے۔ میرا تعلق سعودی کے دارالحکومت ریاض سے ہے۔ سلطان اطلال کے الفاظ نہیں دھماکہ تھا جو عین ان کے سامنے کھڑے ارحم ملک کی سماعتوں پر ہوا تھا۔ ششتر سے کھڑے سلطان صاحب کو دیکھتے رہ گئے۔ الحشیمی؟ ارحم ملک زیر لب بڑبڑائے۔ الحشیمی عرب کا وہی شاہی خاندان جو ایک مشہور صحابہ کرام کی نسل ہے۔ ارحم ملک نے سلطان اطلال سے پوچھا۔ جی بزرگوار، میرے اجداد نے نبی کریم کے ساتھ کا شرف پایا ہے اور مختلف جہادوں میں بھی حصہ لیا ہے۔ سلطان اطلال کے جواب نے اب شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ تبھی ارحم ملک نے ایک گہری سانس کھینچ کر اس بات میں سر ہلایا۔ زیاد ابن الحشیمی آپ کے کون تھے؟ ارحم ملک کے لبوں سے بے اختیار الفاظ پھسلے تھے اور اس بار ساکت ہونے کی باری ان کے سامنے کھڑے سلطان اطلال اور ان کے بیٹوں کی تھی جو ایک انجان شخص کی زبان یہ نام سن کر حیران رہ گئے۔ وہ میرے والد تھے۔ سلطان اطلال کے جواب نے اس بار ارحم ملک کو حرکت کرنے کے بھی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ زیاد ابن الحشیمی کا بیٹا؟ مگر ان کی تو ایک ہی اولاد تھی، ارحم ملک نے کھوئے کھوئے انداز میں زیر لب کہا تھا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے بہت سے سوالی نشان گھومنے لگے تھے۔ آپ ہمارے دادا جان کو کیسے جانتے بزرگوار؟ ابو بکر نے سلطان اطلال کے لفظوں کو زبان دی تھی۔ سب یہاں اردو زبان استعمال کر رہے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس ملک کی مادری زبان اردو تھی اور یہاں مختلف علاقائی زبانیں بولنے والے لوگ بھی کوئی زبان سمجھے نہ سمجھے مگر اردو ضرور سمجھتے تھے۔ ابو بکر اپنی مما کے زیر سایہ تربیت پانے کی وجہ سے اس زبان پر مکمل عبور رکھتا تھا، تبھی اس لمحے اسے اپنی مما پر بے تحاشا پیار آیا تھا جن کی وجہ سے وہ یہاں اعتماد سے کھڑا سب کی باتیں نہ صرف سمجھ رہا تھا بلکہ سوال جواب بھی کر رہا تھا۔ جبکہ ارحم ملک ابو بکر کی بات سن کر چونکتے ہوئے اسے دیکھنے لگے تھے۔ بہو ارتضیٰ جیسی شکل اور تقریباً عماد جتنا عمر والے اس لڑکی کے ساتھ ہی ارتضیٰ کی عمر اور شکل سے مشابہ قدرے بڑی عمر کا دوسرا بے حد حسین لڑکا ایک ویل چیئر پر بیٹھا تھا اور ان کے بالکل پاس ہی ان کے ارکم کی صورت کا ایک دوسرا مرد کھڑا تھا۔ پتر میں زیاد ابن الحشیمی کو ہی نہیں، ان کی بیوی سائرہ کو بھی جانتا ہوں اور ساتھ ہی ان کے اس بیٹے کو بھی جانتا ہوں جو دنیا کی نظر میں کربلا کے اس ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ مگر تمہیں جان کر حیرت ہوگی کہ زیاد ابن الحشیمی کا وہ بیٹا اب تک نہ صرف زندہ سلامت ہے بلکہ اس وقت وہ کہاں ہے یہ بھی مجھے پتا ہے۔ ارحم ملک نے خوش دلی سے مسکراتے کہا، مگر ان کی بات سن کر سلطان اطلال کے سر پر گویا مسجد کی پوری چھت آ گری۔ کچھ دیر کو وہ جیسے سماعت اور گویائی سے محروم ہو گئے تھے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارحم ملک کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ وہ ارحم ملک کی کال سن کر اسعد کے ہاسپٹل آتی نور سے مل کر فوراً ہاسپٹل سے نکل گئے۔ نہ جانے اتنی رات کو ارحم صاحب کو ایسا کون سا کام یاد آ گیا تھا۔ ارحم ملک سوچتے تیزی سے ڈرائیو کر کے مسجد پہنچے تھے اور مسجد کے برآمدے میں ہی انہیں ارحم ملک دکھائی دے گئے۔ لمبے لمبے ڈنگ بھرتے باپ کے پاس چلے آئے جو برآمدے کے گول ستون سے ٹیک لگا کر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ پاپا کیا ہوا؟ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ ارحم ملک پریشان سے باپ کے سامنے آ بیٹھے تھے۔ ارحم ملک نے سر اٹھا کر بیٹے کا چہرہ دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں چھپا تاثر ارحم ملک کو ساکت کر گیا تھا۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا جس نے ان کے پیارے ہسمکھ پاپا کو اس قدر دکھی اور افسردہ کر دیا تھا۔
ارکم پتر، کوئی پودا جب اپنی اصل جڑوں سے اکھاڑ کر کسی دوسری مٹی میں لگایا جاتا ہے تب بھی اس کی خاصیت و خصلت نہیں بدلتی۔ تم ایک مخصوص پھل دار درخت کا پھل توڑ کر اسے اپنے ساتھ بھلے ہی کتنے دور دراز ملک میں لے جاؤ اور اس پھل کو اپنے ملک کی مٹی میں دبا دو، پھر یہ سوچو کہ اب اس پھل سے پودا پیدا ہوگا جو کچھ وقت بعد ایک بڑا تندرست و توانا درخت بنے گا، مگر اس درخت پر بس تمہارا من پسند پھل لگے گا۔ یا تم یہ سوچو کہ تم اپنی مٹی کے موافق کسی آم کے درخت سے سیب کی پیداوار کر لو گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر پھل آم کا ہوگا تو اس کے بیچ سے آم کا پودا ہی نکلے گا اور وہ پودا درخت بن کر آم کا پھل ہی دے گا، یعنی کسی دوسرے پھل کے بیچ سے کچھ اور اگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہی نظام قدرت ہے کہ جس پھل کا بیج ہوگا وہ آگے چل کر اسی پھل کو پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کا بنایا نظام ہے اور اللہ کی ہر مخلوق اس کے بنائے نظام کے تحت چلتی ہے۔ اس نے اپنی جس تخلیق کے لیے جو اصول و ضوابط طے کیے ہیں سب کو ہمیشہ اسی کے تابع رہنا ہے، مگر کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کے طے کیے انہی اصول و ضوابط اسی نظام سے چشم پوشی کرنے کی غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ میں نے کسی اور زمین کا پودا اپنے گھر کے آنگن میں لگا لیا تھا، سوچا تھا اس کے پھل کی خاصیت کو بدل دوں گا، مگر نظام قدرت کو بھول گیا۔ اصل کبھی بھی نہیں بدلتا، خاک ہمیشہ وہی پہنچتی ہے جہاں کا خمیر ہوتا ہے۔ ارحم ملک کھلا میں دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے انداز بول رہے تھے، جبکہ ارکم ملک ان کی ناقابل فہم باتوں پر الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ پاپا، یہ کیسی باتیں کر رہے آپ؟ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں، آخر کیا ہوا ہے، بتائیں مجھے، ارحم ملک نے باپ کے ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ ارحم ملک بیٹے کے چہرے پر سجے الجھن بھرے تاثرات کو دیکھ کر مسکرائے۔ سمجھے گا بھی کیسے؟ تو ابھی کچھ جانتا جو نہیں ہے۔ سن پتر، تیرے اپنے مل گئے ہیں، سلطان اطلال ابن الحشیمی، تیرا بڑا بھائی زیاد ابن الحشیمی کا بیٹا ہے، آج ہی میں اس سے ملا ہوں۔ ارحم ملک کی بات ارکم ملک کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے باپ کا چہرہ دیکھنے لگے تھے۔ پاپا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے والد کا بڑا بیٹا؟ لیکن آپ نے مجھے بتایا تھا میں اپنے والد کی اکلوتی اولاد ہوں، اور خالہ نے بھی کبھی مجھے نہیں بتایا کہ میرا کوئی بھائی بھی ہے۔ میرا تو بیکنی سے بولے تھے، مگر ارحم ملک نفی میں سر ہلانے لگے تھے۔ کل تک میں بھی یہی سمجھتا تھا، مگر آج جب میں ان سے ملا اور اسے دیکھا تو مجھے لگا میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ وہ یہاں مسجد میں اپنے بیٹوں کے ساتھ آیا تھا، تو بھی اگر اسے دیکھے گا تو تجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں مجھے سلمان نے کیوں انجان رکھا، یا تجھے تیری خالہ نے کچھ کیوں نہیں بتایا، مگر آج جب اس شخص نے زیاد ابن الحشیمی کا تعارف اپنے باپ کے طور پر کروایا تب مجھے پتا چلا کہ اس دنیا میں خون کے رشتوں کے نام پر تو اکیلا اور مفلس نہیں ہے، تیرا ایک بہت قریبی اپنا رشتہ تیرے پاس موجود ہے۔ ارحم ملک نے بیٹے کو دیکھتے بتایا تھا، مگر ارکم ملک جو حیرت بھری نگاہوں سے باپ کو دیکھ رہے تھے اچانک ذہن میں کوئی خیال آنے پر دھیرے سے مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگے۔ پاپا، آپ واقعی بہت معصوم ہیں، آپ نے ایسے کیسے کسی ارے گہرے کی بات پہ یقین کر لیا؟ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میری پیدائش کے صرف 2 ماہ بعد میرے والدین مارے گئے تھے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، پھر یہ اچانک سے ان کا دوسرا بیٹا کہاں سے آیا؟ خود میں سعودی میں مقیم ان تمام لوگوں سے مل کر آ چکا ہوں جو میرے باپ کا خاندان ہے، تب بھی مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ میرے والد کی کوئی دوسری اولاد بھی ہے۔ آج اتنے سالوں بعد کوئی منہ اٹھا کر آپ کے سامنے میرے باپ کا نام لے کر چلایا کہ وہ ان کا بیٹا ہے، اور آپ نے یقین بھی کر لیا۔ میرے بھولے پاپا، میرے والد اپنے ملک کی ایک مشہور و معروف ہستی تھے، ان کے خاندان کو سبھی لوگ جانتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے فائدے کے لیے ان کا نام استعمال کرتے ہوں گے، ایک امیر اور شاہی خاندان کے نام کا سہارا لے لیتے ہوں گے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حقیقت میں ہی زیاد ابن الحشیمی کسی بھی ارے گہرے انسان کے باپ، چچا، تایا ہو گئے؟ آپ بھی سب کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہر کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کیا جاتا پاپا۔ ویسے کہاں ہے وہ شخص؟ اگر وہ مسجد آئے ہیں تو آپ نے انہیں روکا کیوں نہیں تھا؟ میں خود اس سے مل لیتا، 2 منٹ میں اس کی ساری اصلیت پتہ چل جاتی۔ ارکم ملک باپ کو سمجھاتے ہوئے اب قدرے ریلیکس سے ہو گئے تھے۔ ارحم ملک ان انجان بندے کے لیے بلا وجہ پریشان ہو رہے تھے اور ساتھ ہی انہیں بھی پریشان کر دیا تھا، جبکہ ارحم ملک بیٹے کی بات سن کر ایسے مسکرائے جیسے کسی نادان بچے کی بات سن کر مسکرایا جاتا ہے۔ سلطان اطلال تیرے بڑے بھائی کا نام ہے، تیرے باپ کی پہلی اولاد ہے، اور اس کی والدہ تیرے والد کی پہلی بیوی تھی۔ یہ سب مجھے خود ابھی سلطان بتا کر گیا ہے، لیکن جیسے تو اس بات پر یقین نہیں کر رہا ہے کہ اتنے سالوں بعد سعودی سے اچانک کوئی انجان شخص تیرا بھائی بن کر آ کھڑا ہوئے، اسی طرح سلطان کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ سالوں پہلے اس کا مرا ہوا سوتیلا بھائی اچانک زندہ کیسے ہو گیا، اسی لیے وہ بھی مجھے کوئی پیسے کا لالچی اور حریص شخص سمجھ کر یہاں سے چلا گیا۔ تیری طرح اسے بھی یہی لگا کہ تیرے والد جیسی مشہور شخصیت کا نام تیرے ساتھ جوڑ کر میں تیرے ذریعے اس کا مال و زر سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ پگلا نہ ہو تو مجھے مال و زر سے کیا لینا دینا؟
میں تو بس اپنے حصے کی زندگی جی چکا ہوں، اب تو بس اللہ کے گھر سے بلاوے کا انتظار ہے، مگر تیرا بھائی مجھے دنیاوی مال و متاع کا بھوکا سمجھ بیٹھا۔ بہرحال وہ تو نہیں جانتا، مگر تو جانتا ہے کہ تیرے باپ کو کھرے کھوٹے کی بہت اچھی پہچان ہے۔ میں سونے اور پیتل میں فرق کرنا جانتا ہوں، مقابل کا چہرہ پہلی نظر دیکھ کر پہچان سکتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ میں نے سلطان کو جب پہلی نظر دیکھا تھا تبھی ایک انجانی سی کشش مجھے اس کی طرف کھینچنے لگی تھی، جیسے کسی اپنے کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ وہ کشش تیری تھی، تیرے خون کی تھی پتر۔ سلطان تیرا بھائی اور ہو بہو تیرے جیسا ہے، کوئی اندھا بھی اسے دیکھے گا تو پہچان لے گا۔ وہ ریاض میں جواہرات کا بزنس کرتا ہے، ان دنوں کسی کام کے سلسلے میں پاکستان آیا ہوا ہے۔ تو جو ہمیشہ ارتضیٰ کے رنگ و روپ کو لے کر سوال اٹھاتا تھا نا کہ وہ ایسا کیوں ہے، اس کا جواب بھی مل چکا ہے۔ تو اپنے بھائی کو دیکھے گا نا تو تجھ پر سارے بید کھلتے چلے جائیں گے۔ ارتضیٰ کو یہ بیماری تیرے ہی خاندان سے ملی ہے، تیرا بھائی اور اس کے 2 بیٹے اسی بیماری کا شکار ہے، تینوں ارتضیٰ جیسے بالکل چٹے ہیں۔ تو ان سے ملے گا تو سب سمجھتا چلا جائے گا سالہ سال بعد رادیہ کی پاک دامنی کو اللہ نے کس خوبصورتی سے آشکار کیا ہے۔ واہ میرے مالک، واقعی تیری حکمتوں کو ہم کم عقل و کم فہم لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ ارکم ملک تشکر سے بھیگتی آنکھوں کو صاف کرتے بولے، اور اس بار ارکم ملک ششتر سے بیٹھے باپ کی شکل دیکھتے رہ گئے تھے۔ کیا کیا حقیقتیں بیان کر رہے تھے وہ، جن پر یقین کرنا مشکل تھا۔ مگر پاپا، ارکم ملک نے کچھ پوچھنا چاہا کہ تبھی اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی تھی، یان، میرے پوتے کے ساتھ میرے خاندان کی برسوں پرانی میراث جڑی ہے، یہ ہمارے لیے بہت خاص ہے۔ اس کے ذریعے تم ایک بار پھر اپنے خاندان سے جڑ جاؤ گے، اس کو اب خود سے دور مت کرنا، یہ تمہارے لیے بہت مبارک ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم میرے وارث ہو میرے بچے، اور تمہارے بعد میرے یہ پوتے ہمارے خاندان کے وارث ہیں۔ یہ آواز ان کے والد زیاد ابن الحشیمی کی تھی، جو انہیں گم کر گئی تھی، یعنی ان کے خواب کی تعبیر یہاں آ کر جڑ رہی تھی۔ ان کے والد صاحب انہیں خواب میں یہ اشارہ دینا چاہتے تھے۔ ان کا ایک بھائی بھی تھا، وہ بھی ان سے بڑا۔ ارکم ملک کے لیے ان کے خون سے جڑے اصل رشتے ہمیشہ ہی سوالیہ نشان رہے تھے۔ اب بھی ان کے اچانک سے چلے آنے والے بڑے اور سوتیلے بھائی نے اپنی پہچان کے آگے ایک بڑا سا سوالی نشان لگا دیا تھا۔ ارکم پتر، پریشان مت ہو، تیرا بھائی ایک بہت مشہور شخصیت ہے۔ باتوں باتوں میں اس نے ذاکر صاحب کو اپنا نام، پتہ وغیرہ بتا دیا، وہ ڈیفینس میں رکا ہوا ہے، تو کل اس سے جا کر ضرور ملنا۔ ارحم ملک کی آواز پر ارکم ملک نے چونک کر انہیں دیکھا، لیکن پاپا، جب انہیں یقین ہی نہیں کہ میں زندہ ہوں تو پھر میں ان سے مل کر کیا کروں گا؟ اب اس عمر میں اپنے جوان بچوں کے سامنے میں کسی قسم کی ذلت اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ ارکم ملک نے مایوسی سے کہا، مایوس مت ہو پتر، اللہ نے اگر اتنے سالوں بعد تجھے تیرے اصل سے ملایا ہے تو وہ تیرے بھائی کو تیرے حق میں ہموار بھی کرے گا انشاءاللہ۔ تو پریشان مت ہو، اللہ تجھے کامیابی دے گا میرے بچے۔ تو اکیلا نہیں ہے، تیرے 5 بیٹے شانہ بشانہ تیرے ساتھ ہیں، بلکہ میرا ارتضیٰ ہی اکیلے سب پر بھاری ہے۔ ارحم ملک نے بیٹے کے شانے پر ہاتھ رکھتے انہیں سمجھایا تھا، اور ارکم ملک اسبات میں سر ہلاتے باپ کے گلے لگ گئے تھے۔ ہاں، ان کا ارتضیٰ بھی تو ان کے ساتھ تھا، ان کے والد نے خواب میں اسی کے متعلق تو اشارہ دیا تھا۔ یان، میرے پوتے کے ساتھ میرے خاندان کی برسوں پرانی میراث جڑی ہے، یہ ہمارے لیے بہت خاص ہے، اس کے ذریعے تم ایک بار پھر اپنے خاندان سے جڑ جاؤ گے۔ ارکم ملک کے کانوں میں ایک بار پھر اپنے والد کی آواز گونجی تھی، اور پرسکون انداز میں اپنی آنکھیں من گئے تھے۔ صبح فجر کے بعد ذوالفقار شاہ نے اشال کو کال کی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ اشال کے سسرال میں اس کے ساتھ سبھی لوگوں کی صبح فجر تک ہو جاتی ہے، اسی لیے انہوں نے بیٹی کو کال کر کے زارون کی شادی کی خبر دے دی تھی اور اسے فوراً حویلی بلا لیا تھا۔ باپ کی زبانی اتنی خوشی کی خبر سنتے ہی اشال پر تو جیسے شادی مرگ طاری ہو گئی۔ اس نے اسی وقت نماز پڑھ کر آئے ازراق کے سامنے گاؤں جانے کی رٹ لگا لی، اور پھر ازراق نے خود سسر سے بات کی تھی۔ اس کو بھی زارون کی شادی کی خبر نے خاصا پرجوش کر دیا تھا۔ بیوی کی خوشی کو دیکھتے ہوئے سسر کے سامنے اشال کے ساتھ فوراً گاؤں آنے کی حامی بھر چکا تھا۔ نور بھی آج صبح ہی 8 بجے تک ڈسچارج ہو کر ہاسپٹل سے واپس آ گئی تھی۔ تب ازراق نے باپ اور دونوں ماؤں سے بھی گاؤں جانے کی اجازت لے لی تھی۔ ذوالفقار شاہ نے ارکم ملک کو بھی الگ سے کال کر کے فوراً سب کے ساتھ گاؤں بلایا تھا۔ ایک دن بعد ہی زارون کا نکاح تھا، اور آج رات حویلی میں شادی کی خوشی میں چھوٹی سی رسم رکھی گئی تھی، ساتھ ہی سب لڑکوں نے مل کر ہلے گلے کا پروگرام بھی بنایا تھا۔ خوشی کا موقع تھا، اس لیے ذوالفقار شاہ اور حفصہ بیگم کے اپنوں کو ان کے ساتھ ہی حویلی میں ہونا چاہیے تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ملک ہاؤس سے اشال کے سوا باقی سب اتنے شارٹ نوٹس پر اچانک ہی گاؤں نہیں جا سکتے تھے۔ سب کو ابھی وقت درکار تھا۔ سب سے زیادہ کام خود ارکم ملک کو تھا۔ ازراق کے جانے کے بعد آفس میں اکیلے ہو جاتے، اس لیے ان کو گاؤں جانے سے پہلے آفس میں ازراق کے بدلے کے کام بھی خود ہی نپٹانے تھے۔ پھر ان کے لیے سب سے ضروری کام سلطان اطلال اور ان کے بیٹوں سے ملنے کا تھا۔ انہیں آج ہی ڈیفینس جانا تھا۔
بقول ارحم ملک سلطان اطلال کے بیٹے دکھنے میں بالکل ارتضا جیسے تھے اور خود سلطان اطلال ارقم ملک کی تصویر تھے۔ تبھی ارقم ملک اپنے بھائی اور ان کی اولاد کو اپنے خون کے رشتوں کو قریب سے دیکھنے کے ساتھ ان کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتے تھے، اپنے ماضی کو جاننا چاہتے تھے، سارے حقائق جن سے اب تک وہ خود انجان تھے۔ وہ کھوج لگانا چاہتے تھے ان رشتوں کی جن سے ان کے باپ نے سب کو انجان رکھا تھا، خاص طور پر اپنی بیوی سائرہ اور ان کے گھر والوں کو اس بارے میں لا علم رکھنے کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ ارقم ملک یہ جاننا چاہتے تھے زیاد ابن الحشیمی پہلے سے شادی شدہ تھے اور سائرہ ان کی دوسری بیوی تھی، تو کیا زیاد ابن الحشیمی نے سائرہ کو مرتے دم تک دھوکے میں رکھا تھا یا سائرہ سارے حقائق سے باخبر تھی؟ اور سلطان اطلال اگر واقعی زیاد ابن الحشیمی کے بیٹے تھے تو ان کی ماں کون تھی؟ کیا وجہ تھی جو زیاد ابن الحشیمی کی سگی پھوپھی نے بھی ارقم ملک کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا؟ کیا زیاد کے خاندان کو اس شادی کی خبر نہیں تھی؟ ارقم ملک کے پاس بہت سے سوال تھے جن کا جواب بس سلطان اطلال ابن الحشیمی دے سکتے تھے، اسی لیے وہ سلطان اطلال سے بنا ملے کہیں بھی جانا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے سوا ابھی تک ارقام کے موڈ کا بھی کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ کل شام سے بالکل خاموش تھا۔ ارقم ملک کو ابھی لاڈلے بیٹے کے مزاج کا اندازہ لگانا تھا۔ شہینہ کو بھی جانے سے پہلے اپنی اور نور کی تیاری کرنی تھی۔ طبیعت خرابی میں نور کے ساتھ اتنا لمبا سفر تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہی کرنا تھا، اس لیے شہینہ کو ان کی فکر بھی کچھ زیادہ ہی لگی ہوئی تھی۔ پیکنگ کا کام بھی تھا، سب چیزوں کو نپٹاتے ہوئے وقت لگنا تھا اور ان لوگوں کو نکلتے نکلتے شام ہو جانی تھی، اسی لیے ارقم ملک نے بھانجی اور چہتی بہو کی خوشی کو دیکھ کر اسے فوراً بیٹے کے ساتھ میکے روانہ کر دیا تھا۔ ویسے بھی اشال شادی کے بعد اب تک گاؤں نہیں گئی تھی، تب بھائی کی شادی پر اس کا جانا بنتا تھا۔ اشال کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ کو دیکھ کر شہینہ مسکراتے اس کے ساتھ پیکنگ کروانے اس کے روم میں چلی آئی تھی تاکہ اس کے لیے مختلف موقعوں کی مناسبت سے کپڑے اور زیورات وغیرہ خود اپنی نگرانی میں رکھوا سکے۔ انہوں نے اشال کے لیے بے حد شاندار اور اعلیٰ بری بنائی تھی۔ سب سامان ابھی تک پیک پڑا تھا جسے استعمال کرنے کا یہی ٹھیک وقت تھا۔ ابھی وہ نئی دلہن تھی اور اس کی شادی کے بعد ایک خاندان میں ہونے والی پہلی شادی تھی جس میں اشال کو خود بھی دلہن سے کم نہیں لگنا چاہیے تھا، یہ شہرینہ کا خیال تھا۔ تبھی انہوں نے اس کے لیے مایوں سے لے کر مہندی، بارات اور ولیمے کے لیے سارے بھاری کام کے جوڑوں کے ساتھ اس کی ڈھیروں جویلری بھی سامان میں رکھوائی تھی۔ کچھ جوڑے اور جویلری علاء کے لیے بھی دی تھی جسے اشال نے اپنے ہی بڑے سے سوٹ کیس میں رکھ دیا تھا۔ اسے اس وقت جانے کی اس قدر خوشی اور ایکسائٹمنٹ تھی کہ وہ ساس کی بتائی گئی ایک ایک چیز کو بنا ہیل و حجت بیگ میں بھرتی جائے تھی۔ وہ اڑ کر اپنی حویلی پہنچ جانا چاہتی تھی، تبھی اس کی فُرتیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اپنے بعد اس نے ازراق کے ساتھ مل کر اس کی بھی تمام پیکنگ کی تھی اور جلدی سے تیار ہونے لگ گئی تھی۔ ازراق بھی تیزی سے ریڈی ہوا تھا مگر جلدی جلدی ہاتھ چلانے کے باوجود بھی انہیں گھر پر ہی 9:30 بج گئے تھے۔ پھر ازراق اپنے ساتھ اشال کا سامان لے کر جب باہر پورٹیکو میں پہنچا تو اسعد اور عماد بھی نقصق سے تیار اپنے اپنے بیگ ہاتھوں میں لیے ان دونوں کے ساتھ جانے کو تیار کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے بھائی، ڈونٹ وری، ہم نے پاپا سے اجازت لے لی ہے۔ وہ دونوں ازراق کی سوالی نظریں خود پر جمی دیکھ کر ایک زبان ہو کر بولے۔ پاپا کا نام سن کر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا ازراق خاموش ہو گیا اور پھر وہ دونوں بھائیوں سمیت بیوی کو لے کر گاؤں کے لیے نکل پڑا تھا۔ دن کے 1 بجے کا وقت تھا جب ازراق کی بلیک مرسیڈیز حویلی کے بڑے سے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ گاڑی رکتے ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھے اسعد اور عماد چھلانگیں لگا کر گاڑی سے باہر کود پڑے اور حویلی کا داخلی دروازہ دوڑتے قدموں سے پار کر گئے، جبکہ اشال بھی کم و بیش دیوروں کی طرح ہی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر آندھی طوفان کی طرح باہر نکلی تھی۔ میں کے آنے کی خوشی تو تھی ہی، ساتھ ہی بھائی کی اچانک شادی نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ تب اس شوہر کی بھی فکر نہیں رہی اور وہ سادی عماد کے پیچھے اندر داخل حویلی میں جانے لگی تھی، مگر پھر اس کی نظر سامنے لان میں موجود ارتضیٰ، زارون، زیب، سیف، سارم کے ساتھ ذوالفقار شاہ اور ساحر شیرازی پر پڑی تھی، جنہیں دیکھ کر وہ تیزی سے لان کی طرف بھاگی۔ زارون بھیا دور سے ہی خوشی سے چلائی تھی اور بہن کی چہکتی آواز سن کر زارون مسکرا کر تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ سب باتیں کرتے باہری دروازے کی طرف ہی جائے تھے مگر اشال کو دیکھ کر اپنی جگہ رک گئے۔ سب کے چہرے اسے دیکھ کر خوشی سے کھل گئے تھے، حقیقتاً وہ سب کی لاڈلی تھی۔ اشال میری گڑیاں آ گئی۔ اشال اپنی طرف آتے زارون کے گلے لگ گئی اور زارون نے اس کی پیشانی چومتے محبت سے کہا، شادی بہت بہت مبارک ہو بھیا، شکر ہے آپ کی شادی تو نارملی ہو رہی ہے، ورنہ یہاں تو سب کے ساتھ ایمرجنسی نکاح کر کے فری میں نپٹتے جا رہے ہیں۔ اس نے ناک چڑھاتے کہا۔ کچھ دور کھڑے سارم کی طرف تیر پھینکا تھا اور اس کا تانا سن کر سارم سر جھکاتے مسکرا دیا تھا۔ تم سب کی ایمرجنسی شادیوں کا ٹیکس ایک ساتھ ایک ہی دن وصول کر لینا۔ اشال سیف دور سے ہانک لگا کر بولا تھا اور ذوالفقار شاہ کے ساتھ ساحر شیرازی بھی مسکرا دیے تھے۔ وہ تو میں کروں گی ہی سیف بھیا، اتنی آسانی سے کسی کو نہیں چھوڑوں گی، مسکرا کر بولتی زارون کے بعد پیچھے کھڑے زیب کے گلے جا لگی جو بہن سے دوبارہ 3-4 دن بعد ملا تھا مگر یوں لگ رہا تھا جیسے مہینوں بعد اسے دیکھا ہو۔ اشال کی پیشانی چومتے زیب نے اس کا چمکتا چہرہ دیکھ کر زیر لب ماشاء اللہ کہا تھا۔ اشال کے چہرے پر جیسے نظر نہیں ٹھہری تھی، اس کا ہر انداز اس کی اندرونی خوشی کو ظاہر کر رہا تھا۔ ستوا ناک،
میں چمکتی ہیرے اور پرلز کی لانگ، کانوں اور گلے میں لانگ سے میچنگ ہیرے اور پرلز کی جویلری، ہاتھوں میں ڈھیروں ڈھیر سرخ و کریم کانچ کی چوڑیاں، انگلیوں میں سجی انگوٹھیاں، ریڈ ایمبرائڈری والی کریم لانگ شرٹ اور ٹراؤزر اس کی کھلی کھلی گلابی رنگت پر بے حد حسین لگ رہا تھا۔ ڈیپ ریڈ دوپٹے کے چاروں اطراف کریم ایمبرائڈری تھی جسے اس نے اپنے پورے سراپے سمیت سر پر قاعدے سے لیا ہوا تھا۔ وہ مکمل نئی دلہنوں والے گیٹ اپ میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ زیب نے بے حد اختیار دل ہی دل میں بہن کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کی تھی، جبکہ اس دوران اشال زیب کے ساتھ کھڑے اپنے پاپا اور ساحر شیرازی سمیت ارتضیٰ سے ملنے لگی تھی، مگر ذوالفقار شاہ نے پورچ میں کھڑی گاڑی سے بیگ نکالتے ازراق کو دیکھ لیا تھا۔ تب بھی وہ داماد سے ملنے خود ہی ساحر شیرازی، زیب اور زارون کو لیے اس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ادھر اشال سب سے ملنے کے بعد دونوں ہاتھ کمر پر باندھ کر سارم کے سامنے چلی آئی۔ سنا ہے آپ نے شادی کر لی سارم بھیا، مگر کیا آپ اتنے قریب ہو گئے کہ اپنی شادی پر ہمیں بلا کر دعوت تک نہیں کھلا سکے؟ جھوٹے منہ ہی کہہ دیتے۔ میں نے کون سا عادی قاضی کی گردن پر چھری رکھ کر آپ کا نکاح رکوا دینا تھا؟ کتنا ارمان تھا مجھے صحابیہ سوری صحابیہ بھابھی کو دلہن بنے دیکھنے کا۔ ایک تو دھیرے دھیرے آپ سب لوگ میری فرینڈز کو بھابیاں بناتے چلے جا رہے ہیں، ہر بار زبان ہی پھسل جاتی ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ مجھے کتنا ارمان تھا آپ دونوں کو دلہن بنے دیکھنے کا، آپ سے نیک وصول کرنے کا، مگر آپ کی پھرتی نے میرا ایک بھی ارمان پورا نہیں ہونے دیا۔ کچھ وقت ٹھہر جاتے تو ابھی زارون بھیا کے ساتھ ہی بابا اور چچا جان آپ کو بھی بھگتا دیتے، مگر نہ جی، انتظار کون کرے؟ اتنی جلدی مچائی کہ ہم جیسی غریب عوام شکل ہی دیکھتی رہ گئی۔ لیکن اب فکر مت کریں، خود کے ساتھ اس خیریت بھرے سلوک پر آپ کو اتنی آسانی سے نہیں بخشوں گی، کیس کروں گی، وہ بھی 3 چارجز لگوا کر۔ دونوں ہاتھ تفتیشی انداز میں کمر پر باندھے آنکھیں سکیڑ کر سارم کو گھورتے بولی، مسکراتے ہوئے اس کی شکایت سن رہا تھا، جبکہ ارتضیٰ اور سیف اشال کے انداز پر ہنس پڑے تھے۔ اسی ہفتے ہم تینوں کا مشترکہ ولیمہ ہے، تم مما کی طرح اپنے سارے ارمان تبھی پورے کر لینا، ابھی کے لیے بخش دو۔ کچھ ایمرجنسی آ گئی تھی، ورنہ میری مجال جو میں غریب عوام کے بنا شادی کر لیتا۔ اس وقت کچھ لے دے کر معاملہ نہیں نپٹ سکتا کہ اس واپسی کے لیے کتنا لوگی؟ سارم نے اشال کی طرف جھک کر رازداری سے پوچھا۔ توبہ توبہ، آپ نے مجھے رشوت خور سمجھا ہوا ہے؟ میں بے حد ایماندار اور شریف النفس ہوں، ٹائپ کی لڑبندی ہوں۔ زندگی میں کبھی ماں بدولت نے نہ رشوت لی نہ دی، اشال نے گردن اکڑا کر فخریہ لہجے میں کہا تھا، مگر پاس ارتضیٰ کی کلک کھنکار کر اشال کو گڑبڑانے پر مجبور کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی کیا یاد کریں گے، معاف کیا آپ کو۔ ویسے میں واقعی رشوت وغیرہ کے حق میں بالکل نہیں ہوں، مگر آپ اتنا اصرار کریں تو رشوت نہیں بلکہ بطور نیک آپ only 50,000 کیش میرے ہاتھ پر رکھے اور شام کو مجھ جیسی غریب عوام کو شہر لے جا کر پارٹی دے دیجیے گا، اس کے بعد باقی کی حساب کتاب ولیمے پر کر لیں گے۔ اشال نے سارم کو دیکھتے احسان کرنے والے انداز میں کہا تھا اور سارم کو خلاصی دے دی تھی، جبکہ وہ تینوں اس کے انداز پر لب بھیج کر مسکراہٹ چھپا گئے تھے۔ اوکے ڈن، ہم ابھی بس شہر کے لیے نکل رہے، تم سیف کو اپنی پسند کا مینیو اور جگہ وغیرہ بتا دو، شام 4 بجے تک یہ اور عزت سب کو شہر لے جائیں گے، کیونکہ اماں آج سب کے ساتھ شاپنگ پر شہر جا رہی ہے، تو غریب عوام تمہاری پارٹی پکی۔ سارم کے فوراً مان جانے پر اشال کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ سچی بھیا؟ پرجوش انداز میں زور سے چلائی تھی۔ سارم نے مسکرا کر اس بات میں سرلا تھا۔ اشال کا خود کو اس قدر پیارا اور مان بھرے انداز میں بھیا کہہ کر مخاطب کرنا اسے اندر تک سرشار کر جاتا تھا۔ اشال کو جب بھی دیکھتا تھا اس کی نگاہوں کے سامنے رباب کا چہرہ گھوم جاتا تھا۔ اشال رباب اور نگمانہ سے خطرناک حد تک مشابہت رکھتی تھی۔ اب بھی وہ اسے دیکھ کر اپنی بہن کو یاد کرنے لگا تھا، جبکہ اس کی سوچوں سے انجان اشال اب سیف کو شام کی پارٹی کے لیے اپنی فرمائشی لسٹ بتانے لگی تھی۔ اسی وقت مسکراتا ہوا ازراق بھی ذوالفقار شاہ، ساحر شیرازی، زارون اور زیب کے ساتھ وہیں چلا آیا۔ تمہیں اپنی اچانک اور ایمرجنسی شادی بہت بہت مبارک ہو بڈی، اب تم بھی ہماری طرح ایک خطرناک عہدے پر فائز ہو گئے ہو، سنبھل کر رہنا، اس حادثے کے بعد بندہ ہر دوسرے دن پیشی بھگتانی پڑتی ہے، روزانہ تفتیش کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بھائی سے پوچھو، 2 دن پہلے ہی جھیل کر بیٹھے، رات کو بس دیر سے گھر آنے کا گناہ کر لیا تھا، 1 گھنٹے جانچ پڑتال بھگتانے کے بعد بھیرا گیری تک کر چکے ہیں، خود اپنی گنہگار آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے۔ ازراق خوشدلی سے سارم کے گلے لگ کر الگ ہوتے شرارت سے بولا، اور سلطان کے پاس کھڑے ارتضیٰ نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ زبان کچھ زیادہ نہیں چڑھ رہی ہے تمہاری؟ یہ بتاؤ مما جان ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئی تو پاپا سب کو کیوں نہیں لائے؟ ارتضیٰ نے بھائی کو ڈپٹنے کے بعد موضوع بدل دیا۔ سب کہاں، سعدی اور عماد تو میرے ساتھ ہی آئے ہیں، امی جان، مما جان، پاپا، دادا جان سب شام کو نکلیں گے۔ ہاں کامی کا نہیں پتا، آپ خود ذرا اسے کال کر لیجیے گا، ازراق نے سب کے بارے میں بتاتے آخری جملہ دھیمی آواز میں کہا۔ تبھی ارتضیٰ نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ ارکام کا نام سن کر سارم کا حلق
कड़वा हो गया था, इसीलिए वो उनसे खुद ही एक्सक्यूज करता ज़ारून के पास चला गया था। अब तक उसका दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ। इर्तिज़ा ने सर्द मोहरी से पूछा। वो वापस अमेरिका जाने की कह रहा था भाई, वो भी इफ़ा के साथ, यानी हमेशा के लिए। कल उसने आपके घर से जाने के बाद बहुत ड्रामा किया, पापा के आगे बहुत बकवास की, कह रहा था कि उससे प्यार ही नहीं करते। तभी उसकी हिमायत में नहीं बोले। पापा उसकी वजह से बहुत अपसेट हो गए थे। उसकी बातें सुनकर मुझे इस कदर गुस्सा आया कि मैंने उसको ज़ोर से एक थप्पड़ मारा और फिर इज़राक ने इर्तिज़ा को मुख्तसरन सब बता दिया। सारी बात सुनकर इर्तिज़ा की पेशानी पर तफक्कुर की लकीरें फैल गई। उस पुरसोच अंदाज में घास के फर्श को घूरने लगा था। मुझे नहीं लगता कि सैफ और सालिम की मौजूदगी में वो यहाँ आएगा। इज़राक की आवाज़ पर इर्तिज़ा ने सर उठाकर उसे देखा। मैं उससे बात करूंगा, वो ज़रूर आएगा। इर्तिज़ा ने इज़राक के कंधे पर हाथ रखते हुए पूरे यकीन लहजे में कहा था, जबकि कुछ दूर खड़ी शाल और सैफ को अपना लंबा चौड़ा फरमाइशी मेन्यू बताकर अब इर्तिज़ा के पास चली आई थी। उसके पीछे ज़ारून, ज़ेब, साहिर शिराजी, सारिम और जुल्फ़िकार शाह भी इर्तिज़ा के पास चले आए थे। आप लोग यहाँ खड़े खड़े छुप छुप कर क्या बातें करें? भैया, आप पर भी बहुत हिसाब किताब रहते हैं मेरे। आपने मुझे हेलीकॉप्टर राइड के लारे देकर लटका रखा है, एक बार भी लेकर नहीं गए, जबकि भाभी जान को बिना कहे 2 बार घुमा चुके। आपने फ़र्क करके अच्छा नहीं किया, बस यही दिन देखना रह गया था। मैं इस बात को याद रखूंगी और आप भी याद रखिएगा कि अब मैं ज़िंदगी भर कभी भी आपसे कोई फरमाइश नहीं करूंगी। इर्तिज़ा को शर्मिंदा करते बोली थी, और वो शर्मिंदा हो भी गया था। सारिम की तरह इस बार इर्तिज़ा भी शाल की शिकायत जायज़ थी, तभी वो फौरन अपने कान पकड़ चुका था। उसे बहन के सामने घिघियाते देख सब मुस्कुराने लगे थे। तुम्हारी शिकायत बिल्कुल जायज़ है ईशू बच्चे, लेकिन मैंने जानबूझकर कोई फ़र्क नहीं किया। अलाया का मेरे साथ यहाँ अचानक ही आना हुआ है। फिर भी ये देखो, मैंने कान पकड़े हुए, मुझ पर कोई केस ना करना। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे नेक वेक सब दोबारा दे दूंगा और लाहौर वापसी पर अपने साथ हेलीकॉप्टर पर भी ज़रूर लेकर जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। वो शाल को यकीन दिलाता हुआ बोला, मगर उसकी माफ़ी पर भी शाल के चेहरे के बिगड़े जाविये दुरुस्त नहीं हुए थे। नेक तक ठीक है, मगर ये हेलीकॉप्टर वाली बात रहने दे, अब कोई ज़रूरत नहीं। अपनी फेक प्रॉमिसेस अपने पास ही रखे। मैंने आपके झांसे में बिल्कुल नहीं आना। बेचारा ब्लैकी भी शिकायत करा था, आपने उससे भी वादा करके पूरा नहीं किया, इसीलिए हम वापसी पर आपके भरोसे से नहीं रहेंगे, वरना अपने एक अदर ड्राइवर से भी हाथ धोने पड़ेंगे। और फूले मुंह के साथ नफ़ी में सर हिलाते बोली थी। तभी अपने रूम की बालकनी में खड़ी ज़ौरीन की नज़र इशाल पर पड़ी थी और वो वहीं से चिल्ला उठी थी, इशाल। ज़ौरीन खुशी से चमकते चेहरे के साथ उसे देखते हुए पुरजोश अंदाज में ज़ोर ज़ोर से हाथ हिला हिला कर इशाल को अंदर बुला रही थी, और ज़ेब ने बीवी की आवाज़ सुनते ही सर उठाकर बकौर ज़ौरीन का खुशी से चमकता चेहरा देखा था। चलो, वो न सही उसकी बहन ही मोहतरमा ज़ौरीन साहिबा की तवज्जो अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो चुकी थी, वरना कल रात से जो बेनियाजी की मार ज़ौरीन उसे मार रही थी, ज़ेब को तलमलाने पर मजबूर करी थी। रात को वो जो फुप्पो के रूम में उनके साथ जुड़कर बैठी थी, तो उसकी वापसी ज़ेब के सोने के बाद हुई, और फिर सुबह उसके उठने से पहले किचन में पहुंच गई थी। इसीलिए ज़ेब बीवी से सख्त शाकी था, जबकि ज़ौरीन की आवाज़ पर इशाल भी खुशी से उछलकर ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाते वहीं से चीख रही थी, ज़ौरीन भाभी, हाँ अंदर आ रही हूँ। सुने, मेरा फ़ोन गाड़ी में पड़ा है, आप अंदर लेते आइएगा। ज़ौरीन के साथ इज़राक को एक्साइटेड सी आवाज़ में हिदायत देते हुए हिरनी की तरह कलांचे भरती हुई अंदर भाग गई, जबकि इज़राक बीवी की पुश्त देखता रह गया। मुबारक हो सर, तुम्हारा डिमोशन हो गया, तुम्हें इशाल ने मॉडल से सीधा ड्राइवर बना दिया है। इर्तिज़ा की बात पर एक जोरदार कहका पड़ा था और इज़राक खिफ़्फ़त से मुस्कुराता सबको देखने लगा था। कुछ दिन बाद इंशाल्लाह शोफर भी बना देगी भैया। बेचारे ज़र भाई अभी इशाल का पर्स कंधे पर डाल के अंदर जा रहे थे, वो तो मेरी नज़र पड़ गई और मैंने अरशद के हाथ में सामान के साथ पर्स भी थमाकर अंदर भेजा, वरना अंदर दूसरे मुलाजिम देखते तो क्या सोचते कि हमारे ज़र भाई भी शादी के बाद मखबूतुल हवास हो गए हैं। ज़ेब ने सबके बीच ज़र का भांडा फोड़ा और एक मरतबा फिर जुल्फ़िकार शाह और सब लोगों का जोरदार कहका गूंजा, जबकि इज़राक भी खजल से होकर सर झुकाते मुस्कुरा दिया था। उसी वक्त सादी और अमाद भी अंदर तमाम ख़वातीन से मिलकर बाहर चलाए, मगर इर्तिज़ा को एक ज़रूरी काम से जाना था, उसे देर हो रही थी। तभी वो ज़र समेत दोनों छोटों को के लगे गले लगता हुआ सारिम और ज़ेब के साथ हवेली से निकल गया। ये फैसलाबाद शहर के पौश इलाके में बने खूबसूरत से ग्राउंड फ्लोर वाले लग्जरी फ्लैट के रूम का मंजर था। तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता रूम उनके मेकअप रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसके सिवा इस फ्लैट के दूसरे रूम्स में उनकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। इस फ्लैट में एक बेसमेंट भी था, जहाँ उनके नेटवर्क का पूरा सेटअप लगा था। वो बेसमेंट कम किसी न्यूज़ सेंटर का कंट्रोल रूम ज़्यादा लगता था। पूरे रूम में चारों तरफ जदीद टेक्नोलॉजी के बड़ी बड़ी स्क्रीन वाले लैपटॉप और कंप्यूटर्स के साथ हर तरफ नस्ब कैमरे, मुख्तलिफ किस्म के गैजेट्स भी इस रूम में थे, जिन पर हर वक्त अलर्ट उनके भरोसेमंद टेक्निकल टीम के यहाँ मौजूद स्टाफ 24 घंटे मौजूद रहता था। मुख्तलिफ केसेस के मुख्तलिफ
متعلق ڈیٹا، متعلقہ کیس سے جڑے بندوں کی لوکیشن، ان کی کارکردگی اور وکٹمز کی تمام انفارمیشن انہیں یہیں سے فراہم کی جاتی تھی۔ اس ٹھکانے کی خبر ان سب کے سوا کسی باہری بندے کو نہیں تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ گاؤں سے اپنی گاڑیوں میں نکلے ضرور تھے، مگر شہر پہنچنے سے پہلے انہوں نے ایک مخصوص مقام پر ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے اپنی گاڑیاں بھی چینج کر لی تھی اور پھر ایک دوسرے کے آگے پیچھے کچھ دور کے وقفے سے یہاں پہنچے تھے۔ آتے کے ساتھ ہی ارتضیٰ نے جلدی جلدی تیار ہونا شروع کیا تھا، اور پھر جب وہ مکمل بدلے ہوئے میک اپ روم سے باہر نکل کر ان سب کے سامنے آیا تو اسے دیکھ کر سب سے پہلے زیب کا منہ حیرت سے کھلا۔ نیلے رنگ کی کاٹن کی پلین شرٹ پر اسکن براؤن جینس میں اپنے لمبے اونچے سراپے کے ساتھ وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اپنی مرون آنکھوں کو چھپانے کے لیے اس نے براؤن لینس لگائے تھے، بالوں کو براؤن نیچرل کلر وگ کے ساتھ کور کر لیا تھا، پلکوں اور آئیبروز کو بھی نیچرل براؤن کلر سے رنگ کر ان کے اصل رنگ کو مکمل چھپا لیا۔ سرخ و سفید چہرے پر جمی گندمی کلر کے میک اپ کی پرت میں کلین شیو چہرے کے ساتھ مکمل چینج مگر بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ ناک کے اطراف کے حصوں کو بھی میک اپ کی مدد سے قدرے پھیلا کر ناک کے شیپ کو بدل دیا تھا۔ وہ سب ستائش نظروں سے اسے دیکھنے لگے تھے، مگر ارتضیٰ ان کی نظروں سے بے نیاز دوبارہ میک اپ روم میں چلا گیا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں پرفیوم کی ایک بوتل موجود تھی، جس کی زبردست سی خوشبو کو اس نے خود پر اسپرے کر کے اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دیا۔ بھیا اس البینو سے ملنے جا رہے ہیں، بھابھی جان کی سوکن سے دوسرا نکاح کرنے۔ اس قدر سچ سور کر تو میں اپنی شادی پر بھی نہیں گیا تھا۔ زیب نے اپنے پاس کھڑے سالم کے کان میں سرگوشی کی۔ کیوں، تم شادی کرنے مریخ پر جا رہے تھے؟ ایک ہی گھر میں خود بھی تھے اور تمہاری بیوی، یاد کرو ناشتہ ٹھوسنے کے فوراً بعد تم قاضی کے سامنے جا بیٹھے تھے، تو تیار کہاں ہوتے؟ سارم نے زیب کو ترچھی نگاہوں سے گھورتے ہوئے جواب دیا تھا اور زیب منہ بنا کر اسے دیکھنے لگا۔ بھیا ادھر دیکھے۔ زیب کی آواز پر پرفیوم واپس رکھنے جاتے ارتضیٰ نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، زیب نے فوراً اس کی پک کلک کر لی تھی اور ارتضیٰ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا حرکت ہے زیب؟ پک کیوں لی ہے تم نے؟ ارتضیٰ نے زیب کو گھورتے کہا۔ آپ اس لک میں بھی بلا کے حسین لگ رہے بھیا، میں یہ پک بھابھی جان کو ضرور دکھاؤں گا، انہیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے شوہر ہر رنگ، ہر لباس، ہر حلیے میں کس قدر ہینڈسم لگتے ہیں، اور کیا میک اپ کیا آپ نے، واو آپ کتنے ملٹی ٹیلنٹڈ انسان ہیں یار، کس مہارت سے 2 منٹ میں اپنا لک بدل لیتے۔ اتنا پرفیکٹ میک اپ تو کوئی پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ بھی نہیں کر سکے گا۔ خود کو ایک بار آئینے میں دیکھے۔ وہ البینو اکرمہ سلطان تو دور، اب اس کا باپ بھی نہیں پہچان پائے گا کہ آپ خود بھی ایک البینو ہو۔ زیب نے ارتضیٰ کی تعریف میں سر دھنتے ہوئے کہا، ساتھ ہی وہ اپنے فون پر انگلیاں بھی چلا رہا تھا، شاید دلائر کو پک واٹس ایپ کرنے لگا تھا، مگر اسی وقت اس کے پیچھے کھڑے زارون نے زیب کا فون تیزی سے اس کے ہاتھ سے اٹک لیا۔ ہو گیا تمہارا، یا مزید بکواس کرنی؟ بھیا کو مکھن لگانے کے چکر میں اگر تم بھول گئے ہو تو میں تمہیں یاد دلا دیتا ہوں کہ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹریننگ کے دوران سکھائی جا چکی ہے، اسی لیے تم ابھی چاپلوسی بند کرو۔ تمہارے لیے اپنا لک چینج کرنا بے حد مشکل اور دقت طلب ہوگا، مگر کسی پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ کے لیے یہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تمہیں بھی آدھے گھنٹے میں شاہ زیب سے زیب النساء بنایا جا سکتا ہے، اسی لیے لمبی لمبی نہ ہانکو، اور خبردار جو تم نے ہمارے کام کی باتیں گھر کی عورتوں سے ڈسکس کی تو تمہیں بھیا کے ٹارچر سیل میں پھینکوا دوں گا، کیونکہ تمہارا دماغ واقعی چل گیا ہے اور اب علاج ناگزیر ہو گیا ہے۔ شادی کے بعد سے بس چھچورے کام ہی کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ زارون نے زیب کو جھاڑ پلانے کے ساتھ اس کے فون سے پک ڈیلیٹ کر کے فون دوبارہ سے تھما دیا۔ آپ سب کی تان میری شادی پر آ کر ہی کیوں ٹوٹتی ہے کہ ہماری فیلڈ کے لوگ شادی نہیں کرتے؟ مجھے آپ لوگوں کی نظر اور ٹوک لگی ہے، جو کل سے میری بیوی نے مجھے گھاس ڈالنا ہی بند کر دیا۔ زیب اپنے سامنے کھڑے زارون اور سارم کو دیکھتے ہوئے جھنجلا کر بولا، جو ارتضیٰ کے لیے اب بیگ میں کچھ ضروری چیزیں رکھ رہے تھے، جبکہ زیب کی باتیں سنتا ارتضیٰ لب بھیج کر مسکراہٹ چھپاتے اپنے فون پر ٹارگٹ کی لوکیشن سیٹ کر رہا تھا۔ ہماری نظر اور ٹوک نہیں، بلکہ تمہاری ایک عدد بیوی کو پتہ چل گیا ہے کہ جیسے وہ گھوڑا سمجھ کر گھاس ڈال رہی تھی، وہ گھوڑا نہیں گدھا ہے، بلکہ گدھوں کی اعلیٰ ترین نسل میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے اس نے تمہیں اب ہری اور سوکھی دونوں اقسام کی گھاس ڈالنا بند کر دیا ہے۔ سارم نے ارتضیٰ کی نیلی شرٹ کے بٹن پر ایک جدید قسم کی ویڈیو ڈیوائس فٹ کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ جن کے گھر شیشے کے ہوتے وہ دوسروں پر پتھر نہیں اچھالتے، اب آپ کا بھی شمار میری کیٹیگری میں ہونے والا ہے، تو ایک دن کی چاندنی دیکھ کر خوشی سے پھیلے مت۔ آج حویلی میں شال کے ساتھ ساری غریب عوام جمع ہو گئی ہے، ٹریلر آپ رات ہی دیکھ لیجیے گا، سب لوگ مہندی اور مایوں میں چچا جان کے یہاں جائیں گی، اور آپ لوگوں کو کل تک گھاس تو کیا تنکا بھی نہیں ملے گا، پھر پتہ چلے گا میں آپ سے بھی مخاطب ہوں ارتضیٰ بھیا۔ زیب نے تنک کر سارم کے ساتھ حساب بے باک کرتے ارتضیٰ کو بھی شامل کر لیا، تبھی دونوں نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔
واقعی بات تو پتے کی تھی، آج رات تو گھر میں 2 فنکشن تھے، مردوں والا تو حویلی میں ہی تھا جسے وہ جیسے تیسے بھگتا لیتے، مگر عورتوں کا فنکشن افتخار شاہ کے گھر پر تھا، شاید نہیں یقیناً سب خواتین نے پوری رات مشل کے پاس رکنے کا پلان بنایا ہوگا۔ ایسے میں ان کا کیا بنتا؟ انہیں اکیلے بیویوں کے بنا بیڈ روم کی دیواروں سے سر ٹکرانا پڑتا۔ سوچتے ارتضیٰ کا موڈ ابھی سے خراب ہونے لگا تھا۔ سارم کا ذہن بھی اسی سوچ میں الجھ گیا تھا۔ اس کے لیے کل رات بھلے ہی کتنی یادگار خوبصورت تھی، مگر صحابیہ کا تجربہ بے حد تلخ، تبھی اس کے لیے تو یہ فرار خوشی کا باعث ہوتی۔ پھر اس کے پاس بہانہ بھی اچھا تھا، آج رات وہ کسی طور سارم کے ہاتھ نہیں آنے والی تھی۔ سارم اور ارتضیٰ کو اپنی اپنی فکر لاحق ہو گئی، بس سارون ایک طرف مطمئن سا کھڑا اپنی گن لوڈ کر رہا تھا، بے فکر تھا کیونکہ ابھی ان جھنجھٹوں سے آزاد تھا اور گدھوں میں شمار ہونے کے لیے اس کے پاس پورا ایک دن پڑا تھا۔ خیر دیکھتے ہیں۔ کافی دیر خود سے الجھنے کے بعد ارتضیٰ نے سر جھٹکتے شاہ نے بے نیازی سے کہا، اور پھر وہ زیب سارم کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ اس کے پاس اپنی فائٹر جیٹ کو قابو کرنے کے 101 طریقے موجود تھے۔ الایا پر ABC کوئی بھی طریقہ اپلائی کر سکتا تھا اور وہ اس کی باہوں میں موجود ہوتی۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ مطمئن ہو گیا تھا، جبکہ اس کے پیچھے پریشان سا سارم بھی فلیٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ تو ابھی تجربہ کار اور محبت کی کلاس کا نیا اسٹوڈنٹ تھا، جس نے شادی کی بک کا پہلا چیپٹر ابھی سٹارٹ ہی کیا تھا۔ ابھی سبق کو کمپلیٹ کرنا، سمجھنا اور مشق کرنا باقی تھا، مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس چیپٹر کو تفصیل سے سمجھانے والا کوئی بھی ٹیچر اس کے پاس موجود ہی نہیں تھا۔ اسے جو کرنا تھا اکیلے کرنا تھا۔ سوچوں میں گم ارتضیٰ کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا، جبکہ زارون ان سے پہلے ہی باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ ارتضیٰ کل رات تک زارون اور سارم کو اس عرب بندے کے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بہت سوچنے کے بعد اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا تھا۔ اس معاملے میں اسے سارم کی طاقت اور زارون کی ذہانت درکار تھی۔ تب اس نے اکرمہ سلطان نام کے اس عرب بزنس مین کی پاکستان آمد کا مقصد ان دونوں کو بتا دیا تھا۔ اکرمہ یہاں شعیب کو ڈھونڈتا ہوا آیا تھا اور شعیب جیسے بندے کے ساتھ اس کی انوالومنٹ اور اس خاص لڑکی کا مطالبہ جسے شعیب عرب میں بیچنے والا تھا۔ مگر اکرمہ سلطان کی شخصیت کو ارتضیٰ کی نظر میں ویسے ہی مشکوک بنا چکا تھا، مگر ارتضیٰ بھی کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے اپنے طور سارے معاملے کو پوری طرح سمجھنا چاہتا تھا۔ تبھی سب کو اپنے ساتھ لے کر تو آیا تھا، مگر اس نے ان تینوں کو آرڈر دے دیا تھا کہ وہ بنا اس کی اجازت کے کوئی بھی ایکشن نہ لے۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ارتضیٰ خاموشی سے زیب کے پاس والی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا اور اکرمہ کے بارے میں سوچنے لگا تھا، مگر اس کی سوچوں کا دھارا اچانک ارکام کے جانب مڑ گیا۔ سیٹ کی بیک سے سر ٹکائی ارتضیٰ کے ذہن میں ماضی کی ایک گمگشتہ یاد کا دریچہ کھلا تھا۔ ارتضیٰ دیکھو، ارکام کتنی زور سے سیڑھیوں سے گرا ہے، میں تم سے کہہ کر گئی تھی نا بھائی کا دھیان رکھنا۔ رادیہ کی خفگی بھری آواز پر ارتضیٰ نے سر اٹھا کر ماں کو شکایتی نظروں سے دیکھا تھا، جو روتے ہوئے ارکام کو چپ کروا کر گود میں لیے ہوئے تھے۔ ارکام کے ماتھے پر نیلا گھومڑ ابھر آیا تھا۔ امی، چھوٹا میری بات ہی نہیں مانتا، بے حد ضدی اور غصہ ور ہے۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ سیڑھیاں مت چڑھے، مگر یہ بار بار اوپر چڑھا تھا۔ 2 بار میں نے اسے پکڑ کر نیچے بھی اتارا، مگر اس نے ایک بار بھی میرے ہاتھ پر کاٹا اور دوسری بار منہ پر نوچ لیا، اس لیے میں نے بھی بعد میں اسے نہیں روکا۔ ارکام کو خفگی سے دیکھتے بولا۔ جواب ماں کی گود میں چڑھا معصومیت سے ہونٹ لٹکائے اسے دیکھ رہا تھا، مگر ارتضیٰ کی گھورتی نظروں سے سہم کر اس نے فوراً رادیہ کے کندھے میں منہ چھپا لیا تھا۔ ارتضیٰ، یہ تم سے چھوٹا ہے، نا سمجھ ہے، یہ وہ سب نہیں سمجھتا جو تم جانتے ہو، کیونکہ تم عمر کے ان ادوار کو پار کر چکے ہو جن سے یہ اب گزر رہا ہے۔ بڑھتی عمر کے ساتھ تمہیں اس سے پہلے پتہ چل چکا ہے کہ کون سی چیز یا کام تمہارے لیے نقصان دہ ہے، کون سا نہیں۔ بڑوں کو چھوٹوں سے پہلے چیزوں کی اچھائی برائی کا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے بڑے بہن بھائی اپنے تجربے کی بنیاد پر چھوٹوں کو برے کاموں سے روکتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ چھوٹوں کو حکمت اور دانش مندی سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے، ان پر چلانا یا غصہ کرنا ان کو تم سے متنفر اور باغی کر دیتا ہے۔ تم سمجھداری سے اپنے بھائیوں کو ہینڈل کیا کرو میری جان، تمہارے بھائی ابھی چھوٹے ہیں مگر یہ بڑے بھی ہوں گے، تم اپنی مرضی کرنے کی کوشش کریں گے، تمہارے سامنے ضدیں کریں گے، بعض اوقات تمہاری کوئی بات بھی نہیں مانیں گے، مگر تم انہیں برا یا غلط کرتے دیکھ کر ان کے حال پر تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ تم انہیں دانش مندی سے سمجھانا۔ ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کے مقابلے بڑے بچوں سے زیادہ امیدیں بھی اسی لیے وابستہ کر لیتے ہیں تاکہ ان کے بعد بڑے چھوٹے بچوں کا دھیان رکھ سکے۔ تم بھی ہمارے بعد اپنے بھائیوں کا دھیان رکھنا ارتضیٰ، انہیں غلطی کرتے دیکھ کر اکیلا مت چھوڑنا، خاص کر میرے کامی کو۔ یہ بہت جلدی غصہ کرتا ہے مگر پھر جلدی سے مان بھی جاتا ہے۔ ارتضیٰ کے کانوں میں ماں کی وہ باتیں ایک مرتبہ پھر گونجی تھی جن کو وہ ذہن میں رکھ کر وہ ہمیشہ زیب اور زارون کے ساتھ پیش آیا تھا، مگر جس بھائی کے لیے اسے یہ نصیحت کی گئی تھی اسی کے لیے وہ سب بھول گیا تھا۔ بھیا چلے، ہم لوکیشن پر پہنچ گئے ہیں۔
زیب نے سوچوں میں گم بیٹھے ارتزا کا کندھا ہلایا تھا اور ارتزا نے چونکتے ہوئے گردن گھما کر اپنے بائیں طرف موجود اس خوبصورت ہوٹل کی عمارت کو دیکھا تھا جہاں اکرما سلطان ٹھہرا ہوا تھا۔ سو چٹکتے ہوئے ایک گہری سانس کھینچ کر گاڑی سے باہر نکلا تھا اور ہوٹل کا داخلی دروازہ کھول کر سارم، زارون اور زیب کے ساتھ اندر چلا آیا تھا۔ آج کا پارٹ کیسا لگا ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، پھر ملیں گے، خدا حافظ۔